الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قانون شریعت کا جو ہے اگلا درس وہ شروع ہونے جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد پاک کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ نمبر 34۔ شہد ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ پانی اس میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ سب پانی جل جائے اور جتنا شہد تھا اتنا رہ جائے۔ 3 مرتبہ اسی طرح پکائیں تو شہد پاک ہو جائے گا۔ آگے ہے تیل گھی پاک کرنے کا طریقہ۔ اسی ترکیب سے نجس تیل بھی پاک کر لیں۔ تیل پاک کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنا تیل ہو اتنا ہی اس میں پانی ڈال کر خوب ہلائیں، پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی پھینک دیں۔ اس طرح 3 بار کریں، تیل پاک ہو جائے گا۔ اگر گھی نجس ہو جائے تو پگھلا کر انہی طریقوں میں سے کسی طریقے سے پاک کر لیں۔ تو یہ تیل اور گھی پاک کرنے کا طریقہ اس میں بیان کیا گیا۔ جو نجس کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ناپاک۔ نجس تیل یعنی ناپاک تیل۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 35۔ جو کپڑا 2 تہہ کا ہو، اگر ایک تہہ اس کی نجس ہو جائے تو اگر دونوں ملا کر سی لیے گئے ہوں تو دوسری تہہ پر نماز جائز نہیں، اگر سلے نہ ہوں تو جائز ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ کپڑا 2 تہہ کا ہو یعنی لیئر میں ہو، دونوں طرف سے مطلب 2 کپڑے ملائے گئے ہوں، تو اب دونوں کو اگر سل دیا گیا ہے، سلے ہوئے ہیں دونوں، تو ایک طرف کا حصہ اگر ناپاک ہو جائے تو دوسری طرف بھی جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ سلے ہوئے نہیں ہیں کپڑے، تو اگر ایک طرف کا نجس ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، تو دوسری تہہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے اگر کپڑے سلے ہوئے نہ ہوں تو۔ مسئلہ نمبر 36۔ لکڑی کا تختہ ایک رخ سے نجس ہو گیا تو اگر اتنا موٹا ہے کہ موٹائی میں چر سکے تو الٹ کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی موٹا ہو اگر لکڑی کا تختہ تو ایک سائیڈ کا اگر ناپاک ہے تو دوسری طرف پڑھ سکتے ہیں، جبکہ وہ موٹا ہو اور بیچ میں سے وہ چیرا جا سکے، یعنی اتنا موٹائی میں ہو۔ اگر پتلا ہے تو پھر اس کی دوسری سائیڈ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 37۔ جو زمین گوبر سے لیپی گئی اگرچہ سوکھ گئی ہو اس پر نماز جائز نہیں۔ ہاں اگر سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی موٹا کپڑا بچھا کر جو ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر کپڑا بچھائے، موٹا کپڑا بچھائے بغیر نماز اس پر نہیں ہوگی جو زمین گوبر سے لیپی گئی ہو۔ آگے ہے کہ درخت اور دیوار اور جڑی اینٹ کیسے پاک ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 38۔ درخت اور گھاس اور دیوار، ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہے، یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے، اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے سے پہلے کاٹ لیں تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ اس میں بھی یہ جو لفظ ہے خشک ہونا یعنی کہ سوکھ جانا، تو اینٹ کے تعلق سے یہ مسئلہ جو ہے وہ عرض کیا گیا کہ اگر اینٹ جو ہے وہ اینٹ دیوار سے اگر جڑی ہوئی ہے تو پاک ہونے سے اگر وہ پاک ہو جائے گی، جو ہے اینٹ اگر جڑی ہوئی نہ ہو تو سوکھ جانے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور
اگر زمین میں اگر جڑی ہوئی ہے دیوار میں اینٹ تو اس کے سوکھ جانے سے ہی وہ پاک ہو جائے گی۔ استنجے کا بیان۔ استنجے کے آداب۔ مسئلہ نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب پھرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہو نہ پیٹھ، چاہے گھر میں ہو یا میدان میں، اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے ہی فوراً رخ بدل دے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت فرما دی جائے۔ مسئلہ نمبر 2، بچے کو پاخانہ پیشاب پھرانے والے کو مکروہ ہے کہ اس بچے کا منہ قبلہ کو ہو، یہ پھرانے والا گنہگار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، پاخانہ پیشاب کرتے وقت سورج چاند کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ، یوں ہی ہوا کے رخ پیشاب کرنا منع ہے، اور ہر ایسی جگہ پیشاب کرنا منع ہے جس سے چھینٹیں اوپر آئیں۔ مسئلہ 4، ننگے سر پیشاب پاخانہ کو جانا منع ہے، اور یوں ہی اپنے ساتھ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ و رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو منع ہے۔ استنجے کا طریقہ اور استنجے سے پہلے کی دعا۔ جب پیشاب پاخانے کو جائے تو مستحب ہے کہ پاخانہ سے باہر یہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا جو ہے پاخانہ میں جو ہے وہ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اندر جانے سے پہلے پڑھیں، باہر سے ہی پڑھ کے جو ہے وہ پھر اندر جانا ہے۔ پھر آگے ہے کہ پھر بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، جب بیٹھنے کے قریب ہو تو کپڑا بدن سے ہٹائے اور ضرورت سے زیادہ بدن نہ کھولے، پھر پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور خاموشی سے سر جھکائے فراغت حاصل کرے۔ جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے اعلیٰ کو جڑ کی طرف سے سرے کی طرف سونتیں تاکہ جو قطرے رکے ہوں وہ نکل آئیں، پھر ڈھیلوں سے صاف کر کے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے بدن چھپا لے اور باہر آ جائے۔ نکلتے وقت پہلے داہنا پیر باہر نکالے اور نکل کر یہ کہے، استنجے کے بعد کی دعا، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ طہارت خانہ میں داخل ہونے کے لیے دعا۔ پھر طہارت خانے میں یہ دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ العظیم وبحمدہ والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلے 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر بیٹھ کر داہنے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پاخانہ کا مقام دھوئے۔ دھوتے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھیں اور خوب اچھی طرح دھوئے، یہاں تک کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے۔ پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالے، اور اگر کپڑا نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پونچھے کہ برائے نام تری رہ جائے، اور اگر وسوسہ کا غلبہ ہو تو رومالی پر پانی چھڑک لے، پھر اس جگہ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھے۔ طہارت خانہ سے باہر آنے کی دعا، الحمد للہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ تعالی والى الجنات النعیم
اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحص ذنوبی۔ اللہ پاک عز و جل ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔